أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. صدق الله العظيم. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 تلاوت کی گئی. ان آیات بینات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح سماعت فرما لیجئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم آخرت کی طلبگار ہو تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے. ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یوں تو ہر قسم کے سرد گرم حالات میں بڑے استقامت سے آپ کا ساتھ دیتی آئی تھی، لیکن جنگ احزاب اور جنگ بنو قریظہ میں فتوحات کے بعد مسلمانوں کو کچھ مالی خوشحالی حاصل ہوئی تو ان کے دل میں یہ خیال بیدار ہوا کہ جس تنگی ترشی میں وہ اب تک گزارا کرتی رہی ہے اب اس میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے. چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خیال کا ذکر بھی کر دیا اور یہ مثال بھی دی کہ قیصر و کسریٰ کی بیگمات بڑی سج دھج کے ساتھ رہتی ہیں، ان کی خدمت کے لیے کنیزیں موجود ہیں. اب جب کہ مسلمانوں میں خوشحالی آ چکی ہے ہمارے نفقے میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. اگرچہ ازواج مطہرات کے دل میں مالی وسعت کی خواہش پیدا ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن اول تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کی حیثیت سے
یہ مطالبہ ان کے شایان شان نہیں سمجھا گیا۔ دوسرے شاید بادشاہوں کی بیگمات کی مثال دینے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی کہ وہ اپنے آپ کو ان بیگمات پر قیاس کر رہی ہے، اس لیے قرآن کریم کی ان آیات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ آپ ازواج مطہرات سے یہ بات اچھی طرح صاف کر لے کہ اگر پیغمبر کے ساتھ رہنا ہے تو اپنے سوچنے کا یہ انداز بدلنا ہوگا، دوسری عورتوں کی طرح ان کا مطمع نظر دنیا کی سج دھج نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کے نتیجے میں آخرت کی بھلائی ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ان پر یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت کو پسند کرے گی تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو کھلا اختیار ہے کہ وہ آپ سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اس صورت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی تلقی کے ساتھ نہیں بلکہ سنت کے مطابق جوڑوں وغیرہ کے تحفے دے کر خوش اسلوبی سے رخصت فرمائیں گے۔ چنانچہ ان آیات کے احکام کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو یہ پیشکش فرمائی اور تمام ازواج نے اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے ہی کو پسند کیا، خواہ اس کے لیے کیسی تنگی ترشی برداشت کرنی پڑے۔